بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیٹ کے کیڑے مارنے کے لیے رات کو سوتے وقت ایک سیب کھائیں، مگر سیب کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ 7 روز تک ایسا کرنے سے پیٹ کے کیڑے ہلاک ہو جائیں گے۔ آلو بخارا کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے۔ شلجم کی سبزی کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ زیادہ چاول کھانے سے دمے کی بیماری ہوتی ہے۔ نہاتے وقت جسم پر تیل لگانے سے جسم کی سستی دور ہوتی ہے۔ حاملہ عورتیں مسور کی دال مت کھائیں، اس سے حمل کا گرنے خدشہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی وقت شدید بے چینی ہو رہی ہو، 2 چمچ خشک میوہ جات کھا لیں۔ دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر مساج کرنے سے سالوں پرانی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ مکان بنتے ہوئے اگر پیسے ختم ہوتے دکھائی دیں تو روزانہ 141 بار درود تنجینہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ غیب سے سبب پیدا کرے گا۔ پھلوں میں انار، ناشپاتی، امرود اور سیب کا جوس جسم کو طاقت دیتا ہے۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے جنات حملہ نہیں کرتے۔ صبح نہار منہ ادرک کھانے سے شوگر جیسی بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ زیتون کا تیل جسم کی نشوونما اور جلدی امراض کے لیے مفید ہے۔ مٹھی بھر چنے ایک کھجور کھانے سے بار بار پیشاب آنے کے مسئلے سے نجات ملے گی۔ چاولوں کے دانے توے پر گرم کر کے اگر کچھ دیر میں دانے پگھلنا شروع ہو جائیں تو اچھے چاول نہیں ہیں۔ سوتے وقت اگر کھراٹے لینے کی عادت ہو تو سونے سے پہلے نمکین پانی کے غرارے کرو۔ ہری مرچ کے استعمال سے سانس تکلیف نہیں ہوتی۔ روٹی کھانے کے بعد کھجور کھانے سے معدے کی جلن دور ہوتی ہے۔ پیشاب رک رک کر آتا ہو تو دہی میں سبز مرچیں ڈال کر کھائیں، پیشاب روانی سے آئے گا۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی لاتا ہے۔ سری پائے اور دماغ کھانا بوڑھوں کو جوان کرتا ہے۔ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے گردوں کی اور موٹاپے کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ آدھے گلاس پانی میں 2 چائے کے چمچ زیرہ ڈال کر 5 منٹ تک ابالیں، پھر چھان کر پی لیں۔ زیرے کے پانی میں 2 چائے کے چمچ شہد اور لیمن ڈال دیں اور مکس کر کے صبح نہار منہ پئیں۔ 1 ماہ میں تقریباً 10 کلو وزن کم ہوگا۔ آپ کوئی پیٹ کو کوئی بیماری لگ جائے تو مسور کی دال زیادہ کھائیں۔ سانولا چہرہ دودھ جیسا سفید کرنے کے لیے گائے کا دودھ بیسن میں ملا کر چہرے پر لگائیں۔ حرام جانور گھر میں رکھنے سے آپ کے رزق میں کمی آئے گی۔ جس گھر میں مرغیاں رکھی ہوں وہاں کے افراد کو گرمی دانے نہیں نکلتے۔ حضرت علی نے فرمایا، دوسروں کی مدد کرنا سب سے بڑا عمل ہے۔ مدد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ جو عورتیں بدن پر موٹے بالوں سے پریشان ہیں وہ گرم چیزیں کھایا کریں۔ ہر کسی کو پسند آنے کے لیے تمہارا سچا ہونا نہیں بلکہ تمہارا منافق ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو آپ زیتون کے تیل کا استعمال کریں۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔ انگور کھانے سے دل کی اور خون نالیاں صاف ہوتی ہیں۔ صبح طلوع آفتاب کے بعد سوتے رہنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں کی جلد سیاہ پڑ گئی ہے تو سونے سے پہلے لیموں کا رس لگائیں۔ جب دمے کی شکایت ہو تو پیاز زیادہ استعمال کریں۔ اخروٹ کا حلوہ کھانے سے ہر قسم کے بدن کی کمزوری دور ہوگی۔ جوانی میں میٹھی چیزوں کا استعمال بڑھاپے میں بہرے پن کی بیماری ہو سکتی ہے۔ موسم سرما میں اخروٹ کھانے سے سردی سے دور رہ سکتے ہیں۔ لیموں اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق بھنے ہوئے چنوں کو اگر روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 1 مٹھی یا اس سے تھوڑی زیادہ مقدار میں کھانے شامل کر لیا جائے تو یہ مسئلے ہفتے میں ختم ہو سکتے ہیں۔ ایک بچے سے کبھی وعدہ کرو تو پورا کرو۔ ایلوویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگائیں، چہرے کے نشان دور ہوں گے۔ موٹی عورت صبح اٹھ کر لیموں اور شکر کا رس پیا کریں، دبلی پتلی رہیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے مغفرت کے اسباب میں ایک سب سے بڑا بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ جس گھر میں صبح جلدی صفائی ہوتی ہو
وہاں ہمیشہ رزق سے مالا مال رہتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ جو لوگ آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے بہترین انتقام ہے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کے لیے، کمزور ہڈیوں کا طاقتور بنانے کے لیے کیلا فائدہ مند ہے۔ جب عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے تو لوگوں کے لیے تفریح کی چیز بن جاتی ہے۔ اپنی آنکھوں کو ساری زندگی بہتر رکھنا ہے تو سونے سے پہلے پاؤں کے تیل سے مالش کریں۔ نہار منہ کھجور دودھ کے ساتھ کھا لیں، چہرہ پوری زندگی جوان رہے گا۔ سفید آٹا کم کھایا کرو، معدے کے مسئلے زیادہ ہوں گے، بلکہ آنتوں کی بیماریاں بھی بڑھتی ہیں۔ وعدہ صرف اس وقت کریں جب آپ کے اندر اس کو پورا کرنے کی صلاحیت ہو۔ ہفتے میں ایک بار پانی میں ہلدی ڈال کر پیو، آپ کا پیٹ ہمیشہ صاف رہے گا، وزن کم ہوگا، جسم کی بیماریاں دور ہوں گی۔ لیموں کا رس ہاتھوں پر رگڑنے سے داغ دبے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر دانت ٹیڑھے ہوں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کیا کریں، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ مچھلی کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے، جلد چمکدار ہوتی ہے اور بال لمبے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہو تو روزانہ انجیر کھایا کرو۔ انگور کھانے سے کھانسی فوری طور پر رک جاتی ہے۔ روزانہ ایک کھیرا کھانے والے کبھی بھی ورزش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو لوگ اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں جنت میں ایسے لوگوں کی مشتاق ہے۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے دن میں 3 بار سونف چبا لیا کریں۔ گائے کا دودھ پینے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ کچے مونگرے نہار منہ کھانے سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ جنوری میں پیدا ہونے والے لوگ شریف ہوتے ہیں۔ اگر زکام کا وقت پر علاج نہ کیا جائے تو انسان بہرا بھی ہو سکتا ہے۔ انڈا ابالنے کے بعد ٹھنڈا کر کے مت کھائیں، ورنہ دماغ کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ کھڑے ہو کر غذائیں نہ کھائیں، ورنہ دل اور متلی کے امراض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ 4-5 دن کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پئیں، پورے جسم میں سٹریس دور ہوگا۔ خواب میں پیدل سفر کرنا کاروبار میں کامیابی کی علامت ہے۔ جسمانی حسن میں اضافے کے لیے انار کا پانی نکال کر پیو۔ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی بلائی میں سرکہ ڈال کر لگاؤ۔ ہاتھ اور چہرے کو گورا کرنے کے لیے دودھ میں ہلدی ڈال کر چہرے پر لگائیں۔ دماغ کی تباہی کا باعث چند خراب عادتیں ہیں۔ روزانہ پیدل نہ چلنے کی عادت، زیادہ دیر تک سوچتے رہنا، کمر کو جھکا کر بیٹھنا، دانت صاف نہ کرنا، چائے کا زیادہ استعمال کرنا، فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کرنا، زیادہ مرچ مسالے والے کھانے کھانا، پیاس کی حالت میں ٹھنڈا پانی پینا ہو تو اس وقت سر پر کپڑا پہنے، صبح کو ناشتہ دیر سے کرنے کی عادت، رات کو دیر تک جاگنے کی عادت آپ کو بیمار کر سکتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت ٹی وی وغیرہ دیکھنا، کم روشنی میں کتابیں پڑھنا، کھانے کے بعد پانی پینا، سگریٹ کا زیادہ استعمال کرنا، حد سے زیادہ کھانا اور جرابیں پہن کر سونا آپ کے دماغ کو کمزور کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔